یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اکثر کہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، دنیا میں میرے دو خوشی کے سبب ہیں، دنیا میں میرے دو مائع ناز ہیں، میرے دو آنکھوں کے نور ہیں، وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ دنیا میں میرے پھول بالکل یہی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں نا تو وہ بڑی غم بری زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ اتنا جیسے ہم لوگ نا کہ مثلا وہ ان کے وہ دنیا میں پیدا ہوئے، والد دنیا سے ان پہ نہیں تھے، والد کا سایہ ان پہ نہیں تھا، پھر والدہ کی وفات ہو گئی، یعنی یتیم بڑے ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے دادا ان سے بہت پیار کرتے تھے، حضرت عبد المطلب علیہ السلام، ان کی بھی وفات ہو گئی بچپن میں، ہاں، تو وہ اپنے چچا کے گھر ان کی پرورش ہوئی، اور پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3-4 بیٹے دیے، وہ سب کی وفات ہو گئی بچپن میں، سب کی وفات ہو گئی، اور پھر انہوں نے یعنی وہ بہت ہی ان کی زندگی ایک بہت ہی عظیم خاندان سے تھا، اور تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی آرام کی زندگی تھی، لیکن اللہ کے خاطر، نبوت کے خاطر لوگوں نے، سب نے ان سے دشمنی کی، رشتہ داروں نے، شہر والوں نے، پڑوسیوں نے، دور والے، قریب والے، سب نے ان سے دشمنی کی، گالیاں دی، بے عزتی کی کرتے تھے، بے حتیٰ کی بے حرمتی، توہین کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، پھر اپنا شہر جو بہترین شہر ہے مکہ مکرمہ، وہ اللہ کا گھر چھوڑنا پڑا، ٹھیک ہے نا، اور ایک اجنبی شہر آئے، اس لیے کہ شہر والوں کو انہوں نے کوئی ان کے ساتھ برائی نہیں کیا تھا، شہر والوں کو کہتے تھے بھائی یہ بتیں جو ہے نا یہ غلط ہے، تم ہدایت کے راستے، اس جرم میں ان کو قتل کے در پہ ہو گئے تھے نا، اسی لیے وہ مدینہ تشریف لائے، ایک اجنبی شہر، اجنبیوں کے ساتھ، پھر یہاں آئے تو یہاں پہ بھی پیچھا نہیں چھوڑا ان کا، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں لڑائی کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے، اور پھر یہودی بھی انہیں کفار کے ساتھ مل رہے ہیں بار بار، وہ ساتھ والے قبائل غداری کر رہے ہیں، اور پھر جب وہ مدینے میں تھے تو ہمیشہ وہ غداری منافقین کی، ان کی دشمنی، جو اسلام کے روپ میں ان سے دشمنی کرتے تھے، تو ان کے رشتہ دار شہید ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، ان کا بڑا بھائی حضرت جعفر طیار جو بھائی کی طرح تھے شہید ہو گئے، بہت یعنی ان کا زید ابن حارثہ جو ان کا ایک غلام تھا، جو بچپن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی طرح پرورش کی تھی، وہ بھی شہید ہو گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر دیکھیں تو وہ بہت غم بری زندگی ہے، اور وہ زندگی مالی لحاظ سے بھی دیکھیں تو بہت ہی پر تکلیف زندگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیشہ اللہ کی جانب سے ان کے پاس فرشتے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے زمین کے جتنے خزانے ہیں وہ چابیاں مجھے دی ہیں، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ چاہیں دنیا کے بہترین بادشاہ سے بہترین زندگی گزارنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں تاکہ اللہ سے میں دعا کروں، طلب کروں، اور ایک دن سیر رہوں تاکہ میں اللہ کی شکر ادا کروں، تو مالی لحاظ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر پاس امیر المومنین صاحب کا ایک حدیث ہے کہ بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ہم یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، عرب قبائل جو تھے نا، یہ بہت ہی جاہل تھے، یہ اپنی خداؤں کے چکر میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، پر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیسے دیتے تھے، مختلف قبائل کو، ان کو قرآن مجید کی آیت ہے مؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ قلوبہم وہ لوگ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایہ دیتے تھے تاکہ یہ میری بات سن لیں، ٹھیک ہے نا، کہ جب ان کو ہدیہ دے جاتے تھے کہ پیسے آ رہے ہیں بھائی، اب سنتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر وہ ان کا دل کچھ مائل ہوتا تھا، کلمہ پڑھتے تھے، تو اس طرح نبی کا امیر المومنین السلام کا ایک حدیث ہے کہ بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ اجنبی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مال دیتے تھے، وہ بہترین زندگی گزار رہے تھے، کھانا بھی ہے ان کے پاس، ٹاٹ باٹ کا لباس ہے، بہترین کمبل ہے گھر میں، بہترین فرش ہے، سب کچھ ہے، اور ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں ہمارے پاس اکثر ہم بھوکے رہتے تھے، کپڑا ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا، بھائی کپڑے نماز پڑھنے کے لیے ایک ہی لباس میں پورے گھر والے باری لیتے تھے کہ بھائی اب یہ نماز پڑھ رہا ہے، کپڑا یہ لے گا، پھر دوسرا آدمی، ٹھیک ہے نا، یعنی لباس بھی وہ کمی ہوتی تھی اس میں، چادر وہی جو بھائی دن کو اسی کو نماز کے وقت اپنے اوپر چادر ڈالتے ہیں نا، اسی کو رات کو اسی کو اپنے اوپر ڈالتے تھے سونے کے لیے، اور اللہ نے جو مقرر کیا تھا نا اہل بیت علیہ السلام کے لیے خمس وغیرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہ بھی
اہل بیت علیہ السلام بھوکے رہتے تھے ان کے اپنے، خود بھی بھوکے رہتے تھے، وہ دوسروں کو دیتے تھے کہ بھئی چلیں یہ ہدایت لے پال. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالی لحاظ سے بھی دیکھ انہوں نے کوئی ایسی زندگی نہیں گزاری ہے کہ بہت ٹاٹ باٹ کی زندگی ہو. انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ ہم اور آپ سے برداشت نہیں ہوگا وہ زندگی. سمجھ آئے نا؟ ہم اور آپ سے برداشت نہیں ہوگا وہ. ہاں وہ اتنا بھوک، اتنی حاجت، گھر والے بھوکے، پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سب لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم اور آپ سے وہ اس طرح برداشت نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود فرماتے تھے کہ میری زندگی میں، دنیا میں میرے خوشیاں جو ہے نا 2 پھول ہیں، میرے خوشی کے 2 پھول ہیں. ہاں میرے زندگی میں میرے آنکھوں کے تارے 2 ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. تو ان کو اب پیار کرتے تھے، ان کو اپنے بغل میں لیتے تھے، بوسے پہ بوسے دیتے تھے. ان کے حدیث میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو لیتے تھے، وہ اپنے آغوش میں پورے بدن پہ سر تا قدم سب بوسا دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر دوش مبارک پہ وہ جب کہیں چلتے تھے نا تو ان کا دوش مبارک پہ ان کو رکھتے تھے، ایک دوش پہ امام حسن علیہ السلام، دوسری دوش پہ امام حسین علیہ السلام. لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے واہ ماشاء اللہ، کیا زبردست سواری ہے آپ کے پاس. امام حسن صحابہ دیکھتے تھے تو کہ ماشاء اللہ اے شہزادے تمہارے پاس کیا دنیا کی بہترین سواری ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ تو بھی دنیا کے بہترین سوار ہے، یہ بھی تو دنیا کے بہترین سوار ہیں، ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پہ جو تھا مہر نبوت تھا، اللہ کی جانب سے ان کے اعجاز میں یہی تھا کہ ان کے دوش مبارک پہ ایک نشانی تھی جو انبیاء کی پشت پہ ہوتی ہے، کہ وہاں پہ اللہ کی جانب سے وہاں پہ مہر ہوتا ہے، جو بھی وہاں پہ لکھا تھا کہ یہ نشانی ہوتی ہے نبوت کے، تو وہاں پہ وہ بیٹھتے تھے. تو یہ حضرت امام حسن امام حسین صلوات اللہ علیہما ان سے اس طرح پیار کا اظہار فرماتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ دیا، تکبیرۃ الاحرام. وہ ایک دفعہ تکبیرۃ الاحرام اس زمانے میں یہی تھا کہ ایک دفعہ آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہنا. تو امام حسین علیہ السلام بہت ننھے تھے نا، بہت چھوٹے تھے، وہ بھی پیچھے نانا کے پیچھے کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، تو انہوں نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا جیسے بچوں کی ہوتی ہے نا، اسی لہجے میں جو بچے کہتے ہیں. ان سے وہ الفاظ کم سنی کی وجہ سے، کیونکہ بچوں کی بولی اور ہوتی ہے، وہ الفاظ اس طرح نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تکرار کیا اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ کہہ دیا اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ اللہ اکبر جو ہے وہ بچوں والی بولی ہے، بچوں والے لہجے میں. تو پھر تکرار کیا. تو پھر امام حسین علیہ السلام پھر ان کے بعد نانا کے بعد تکرار کیا اللہ اکبر، یہ تیسری دفعہ. اس طرح 7 دفعہ تک. پھر امام حسین علیہ السلام 7ویں دفعہ اللہ اکبر کہہ دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حمد پڑھا، سورہ پڑھا. تو اس کے بعد مستحب ہوا، اس کے بعد سنت یہی ہے، سب یہ شیعہ مذہب میں یہی سنت ہے کہ جب بھی نماز پڑھو تو تکبیرۃ الاحرام 7 دفعہ تکبیر کہنا، اس میں سے ایک تکبیرۃ الاحرام کہہ دو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس طرح آخری کو تکبیرۃ الاحرام بنا دو یا پہلی کو تکبیرۃ الاحرام بنا دو. یہ 7 دفعہ کہنا، تکبیر کہنا نماز کے آغاز میں، یہ سنت ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسین علیہ السلام. پھر اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تو مولا امام حسین علیہ السلام کے دوش مبارک پہ آئے تھے. جی ہاں، وہ حدیث ابھی وہ اس کی پوری تفصیل میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ حدیث موجود ہے. اللہ آپ کو عزت دے شہزاد بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر.